فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زید قائم وقام زید۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ کو کلمہ کے بارے میں بتایا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لیے، اور پھر اس کی 3 قسمیں بھی بیان کر دیں کہ وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، پھر ہر ایک کی تعریف بھی ذکر کر دی اور علامتیں بھی ذکر کر دیں اور وجہ تسمیہ بھی ذکر کر دی کہ ان کا یہ نام کیوں ہے، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں اور حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں۔ تو اب یہ فصل جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر کلام کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں الکلام لفظ تضمن کلمتین، کلام ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین جو متضمن ہو 2 کلموں کو، یعنی مشتمل ہو 2 کلموں پر، بالاسناد، کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ، اسناد ہو ان کے اندر بھائی، بغیر اسناد کے نہیں، بغیر اسناد کے تو پھر وہ کلام نہیں ہوگا۔ تو کیا تعریف کی؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، یہ ہے کلام کی تعریف۔ کلام ایسا لفظ ہے، دیکھو لفظ نکرہ ہے، اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً کیا بنیں گے آپس میں؟ موصوف صفت بنیں گے۔ نکرہ بنے گا موصوف اور آگے فعل اپنے فاعل سے مل کر بنے گا جملہ۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ۔ اور یاد رکھو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جملے کے اندر چاہے 10 معرفہ آ جائیں، وہ تو معرفہ ہیں، لیکن جب پورے جملے کو آپ ملا لیں گے، جوڑ لیں گے، تو اب یہ نکرہ کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں؟ نکرہ۔ تو لہذا تضمنہ آیا اور تضمنہ فعل ہے، یہ اپنے فاعل سے ملے گا، فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ۔ اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں۔ تو لہذا یہ لفظ ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت، کیونکہ 2 نکرہ یا 3 یا 4 نکرہ اکٹھے آ جائیں تو وہ پھر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، بشرطے کہ ان کے آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے۔ یہ ترکیب کی باتیں ہیں بھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو یاد کرتے جاؤ۔ آگے انشاءاللہ جب ہم یہ کتاب مکمل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ترکیب بھی کریں گے، لیکن یہاں ہی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ نکرہ کے بعد 2 3 4 یا 5 نکرہ آئیں، بلکہ معرفہ سے شروع کریں۔ اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 معرفہ اکٹھے آئیں تو پھر اکثر جو ہے پہلا موصوف بنتا ہے اور بعد والے اس کی صفت بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر 2 3 یا 4 یا 5 نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلا موصوف بنتا ہے اور بعد والے صفت، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان نکروں کے بعد آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے۔ ان نکروں کے بعد کوئی آخر میں معرفہ، اگر معرفہ آیا تو پھر وہ موصوف صفت نہیں بنیں گے، پھر عموماً وہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ عموماً کیا بنیں گے؟ دوبارہ دوہراؤ بھائی ضابطے کو، اگر 2 یا 3 یا 4 معرفہ آ جائیں اکٹھے تو عموماً پہلا کیا بنے گا؟ موصوف، اور بعد والے کیا بنیں گے؟ صفت بنیں گے، صفت۔ اور اگر 2 یا 3 یا 4 نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلا کیا بنے گا؟ موصوف، اور بعد والے صفت، بشرطے کہ ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے۔ اگر معرفہ آیا پھر یہ موصوف، یہ نکرہ جو ہیں یہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ترجمہ بھائی، موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھو۔ موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھائی یاد رکھیے، موصوف صفت کے اردو میں ترجمہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔
عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو کے اندر صفت مقدم ہو جاتی ہے. عربی میں صفت مؤخر. رجل شجاع، دیکھو رجل موصوف، شجاع اس کی صفت اور صفت بعد میں آ رہی ہے. لیکن اردو میں عموماً صفت موصوف پر مقدم ہو جاتی ہے. تو رجل شجاع ترجمہ کیسے کریں گے؟ بہادر آدمی، بہادر مرد. تو دیکھو بہادر کا لفظ مقدم ہو گیا اور مرد کا لفظ کیا ہوا؟ مؤخر ہو گیا. تو اردو میں عموماً موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ صفت پہلے ذکر کرتے ہیں اور موصوف کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اب طریقہ سمجھو، معرفہ اور نکرہ اگر موصوف ہوں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے بھائی؟ دیکھیے مثلا ہمارے پاس موصوف بھی معرفہ اور اس کی صفت بھی معرفہ. الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. تو یاد رکھیے اس کے ترجمہ اگر موصوف صفت معرفہ ہوں تو ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ لفظ وہ لے آؤ، وہ، اور اسی طرح صفت کو موصوف پر مقدم کر دو. یوں کہیں گے وہ بہادر آدمی، وہ بہادر آدمی. بھائی یہ وہ کے ذریعے جو ہم اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ معرفہ کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید، آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے. جیسے میں نے زید کا نام لیا آپ کے فوراً ذہن میں کون آ گیا؟ زید کا تصور آ گیا. تو دیکھو معرفہ کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر بھی میں کسی معین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ الرجل الشجاع، وہ بہادر آدمی، وہ بہادر آدمی. تو موصوف صفت اگر معرفہ ہوں تو ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ وہی جو عام ضابطہ ہے کہ صفت کو کیا کر دو؟ موصوف پر مقدم. اور کیسے کہو؟ اور شروع میں وہ کا لفظ لے آؤ، وہ بہادر آدمی. دوسرا طریقہ کہ موصوف کو مقدم ہی رکھیں، جیسے عربی کے اندر موصوف مقدم تھا اور صفت کیا تھی؟ مؤخر تھی. اردو میں بھی کیا کرو؟ موصوف کو مقدم ہی رکھو اور صفت کو مؤخر رکھو، لیکن موصوف سے پہلے اسی طرح وہ کا لفظ لے آؤ. الرجل الشجاع، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ دونوں طریقے. پہلا طریقہ کیا؟ وہ بہادر آدمی. دوسرا طریقہ کیا؟ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. یہ تھا طریقہ معرفہ کے اندر موصوف صفت کا ترجمہ اس طرح کریں. اور نکرہ کے اندر بھائی، نکرہ میں اسی طرح نکرہ میں وہ کا لفظ نہ لاؤ، بس صرف پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دو. رجل شجاع، رجل بھی نکرہ، شجاع اس کی صفت بھی نکرہ. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ صرف صفت کو موصوف پر مقدم کر دو. کیا کہو؟ بہادر آدمی. معرفہ کے اندر آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ بہادر آدمی. اور نکرہ میں کیونکہ وہ متعین تھا، وہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا. اور نکرہ میں کیا کہو؟ بہادر آدمی. بس بہادر. دیکھو رجل شجاع، رجل موصوف مقدم تھا، شجاع صفت کیا تھی؟ عربی میں مؤخر تھی، لیکن اردو میں کیا کر دیا؟ بہادر کو مقدم کر دیا اور موصوف کو مؤخر، بہادر آدمی. دوسرا طریقہ نکرہ کے ترجمہ، موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا یہ ہے کہ معرفہ میں آپ لفظ لائے تھے وہ، اور نکرہ میں لے آؤ لفظ ایسا یا ایسی، ایسا یا ایسی. موصوف کو اسی طرح مقدم رکھو جیسے عربی میں مقدم ہے، اور صفت کو اسی طرح مؤخر رکھو جیسے کہ عربی کے اندر صفت کیا تھی؟ مؤخر. کیسے ترجمہ کریں گے؟ رجل شجاع، ایسا آدمی. دیکھو رجل وہاں مقدم ہے، شجاع کیا ہے؟ مؤخر. مقدم کو مقدم رکھو، مؤخر کو مؤخر. اردو میں بھی اسی طرح رکھو، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ جی. اب مجھے بتاؤ الرجل الشجاع، پہلا طریقہ کیا کہیں گے ترجمہ کرتے ہوئے؟ الرجل الشجاع، وہ بہادر آدمی. توجہ ہے؟ وہ بہادر آدمی. دوسرا طریقہ
الرجل الشجاع، اسی کا دوسرا طریقہ کیا ہے ترجمہ کرنے کا؟ ہاں، وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. شاباش شاباش. اور نکرہ میں اب دیکھو رجل شجاع، پہلا طریقہ بہادر آدمی، اور دوسرا طریقہ رجل شجاع، ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. شاباش، طریقہ سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیے کتاب پر آئیے. الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. دیکھو لفظ آیا نکرہ کے بعد تضمن فعل آیا. فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ. اور جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے. لہذا یہ نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. اور موصوف صفت کا پھر یہاں ایسے موقع پر عموماً وہ ایسا یا ایسی کے ساتھ ترجمہ بڑا بہترین بنتا ہے. الکلام، کلام جو ہے، لفظ، ایسا لفظ ہے، تضمن کلمتین، جو مشتمل ہو دو کلموں پر، بالاسناد، کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. یعنی اس میں اسناد کا ہونا ضروری، یعنی ایک مسند الیہ ہو اور ایک کیا ہو؟ مسند ہو. کیونکہ کلام بغیر مسند اور مسند الیہ کے پورا نہیں ہوتا. کلام جب بھی پورا ہوگا کس کے ساتھ ہوگا؟ مسند اور مسند الیہ. اور مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اسناد کیا گیا. اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اسناد کیا گیا. تو اسناد ہوگا تو ایک مسند بنے گا، ایک مسند الیہ بنے گا. معلوم ہوا کہ کلام اسناد کے بغیر نہیں، چاہے 2 لفظ ہوں چاہے 10 لفظ ہوں، جب تک درمیان میں اسناد نہیں آئے گا کلام پورا نہیں ہوگا. کلام پورا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو 2 کلموں پر اسناد کے ساتھ. لفظوں سے آپ کے ذہن میں اشکال نہ آئے. کلام ایسا لفظ ہے کہ لفظ تو مفرد ہے اور آگے کہہ رہے ہیں 2 کلمے ہیں. کتنے کلمے ہوں گے؟ 2. اور لفظ تو کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کلام ایسا لفظ ہے، تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ لفظ تو کیا ہے؟ مفرد. لفظ سے تو پتہ چلا کلام ایک لفظ ہوگا، اور آگے کلمتین سے پتہ چلا کتنے لفظ ہوں گے؟ 2. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ لفظ مصدر ہے، مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پہ ہوتا ہے. لہذا لفظ ان کا بھی اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے. دو کلمے ہوں پھر بھی ہم کہیں گے یہ لفظ. ایک ہو پھر بھی کہیں گے لفظ ہے. 2 کلمے ہوں پھر بھی کیا کہیں گے؟ یہ لفظ ہے. 3 ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ یہ لفظ ہے. 4 ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ یہ لفظ ہے. تو لفظ کیا ہے؟ مصدر. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس. اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. چاہے ایک لفظ ہو، چاہے 2 ہوں، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہوں، سب کو کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہوتا ہے 2 کلموں پر، بالاسناد. کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. یعنی اس میں اسناد ہوتا ہے. یاد رکھیے، چاہے 2 کلمے حقیقتاً ہوں چاہے 2 کلمے حکماً ہوں. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، زید مسند الیہ یعنی مبتدا، قائم اس کی خبر یعنی مسند. اور تو یہ پورا کلام ہوا، کیونکہ قائم کا اسناد کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. تو اسناد آ گیا. اور یہ 2 کلمے زید قائم حقیقتاً 2 کلمے ہیں. زید الگ کلمہ، قائمون. تو حقیقتاً کتنے کلمے ہیں اس کلام کے اندر؟ 2. تو کبھی کلام کے اندر حقیقتاً 2 یا زیادہ کلمے، کم از کم 2 ہونے چاہیے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ کلمتین سے یہ نہ کہیں کہ کلام میں ہمیشہ 2 ہی کلمے ہوں گے، بلکہ میں کہتا ہوں زید قائم فی الدار. دیکھو یہ بھی کلام ہے یا نہیں؟ تو کم از کم 2 کلمے ضرور ہونے چاہیے. کلمتین کا یہ معنی کم از کم کتنے چاہیے؟ 2. کیونکہ ایک نے کیا بننا ہے؟ مسند الیہ. دوسرے نے کیا بننا ہے؟ مسند بننا ہے. تو یہ 2 کلمے کبھی تو حقیقتاً ہوں گے جیسے زید قائم، اور کبھی کبھار یہ حکماً 2 کلمے ہوں گے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اضرب، تو اضرب لفظوں کے اعتبار سے 1 کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر انتا ضمیر ہے یعنی یہ مخاطب کا صیغہ ہے. اس کے اندر انتا ضمیر ہے جو کہ مسند الیہ ہے. تو لہذا یہ حکماً 2 کلمے ہیں.
کیا ہیں؟ اور یہ پورا کلام ہے. اضرب کیا ہے؟ پورا کلام ہے. اضرب فعل، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے، اور امر کس کی قبیل سے ہے؟ انشاء کی قبیل سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو لفظوں سے اشکال تو اب ذہن میں نہیں آئے گا بھائی کہ اور دوسرا کلمتین کا کیا معنی؟ کہ دو ہی ہونا ضروری ہے یا کم از کم دو ہوں گے؟ کم از کم دو ہوں گے. اور حقیقتاً بھی دو ہو سکتے ہیں اور حکماً بھی دو ہو سکتے ہیں. اور نیز ان دو کلموں میں کیا ہونا ضروری؟ اسناد کا ہونا ضروری ہے بھائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسناد کسے کہتے ہیں بھائی؟ اسناد کسے کہتے ہیں؟ تو اسناد کی بھی آگے تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة. اسناد کہتے ہیں نسبت کرنا احدى الكلمتين، دو کلموں میں سے ایک کی، الى الاخرى دوسرے کی طرف، بحيث اس طور پر، تفید المخاطب فائدة تامة کہ وہ فائدہ دے وہ مخاطب کو، فائدتاً تامتاً کس قسم کا فائدہ؟ پورا فائدہ. اسناد کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ دو کلمے ہیں آپ کے پاس، دو کلمے ہیں، تو اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف اس طور پر کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو. سننے والے کو پورا فائدہ، یعنی یوں کو آسان لفظوں میں اس کو بات پوری سمجھ میں آ جائے. پورا فائدہ حاصل ہونے کا کیا معنی؟ اس کو بات پوری سمجھ میں آ جائے. یہ نہ وہ کہے کہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آئی، آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے. بات پوری سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی. میں نے آپ سے کہا اضرب، اضرب کا کیا معنی؟ آپ پٹائی کریں، آپ ماریں. دیکھو بات پوری سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ معلوم ہے میں آپ سے ضرب طلب کر رہا ہوں کہ اس شخص کی کیا کرو؟ پٹائی کرو. تو بات پوری سمجھ میں آ گئی آپ کو. تو یہ ہے فائدہ تامہ کہ مخاطب کو کیا حاصل ہوا؟ پورا فائدہ. یعنی کیا معنی پورا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. اب مجھے بتاؤ، میں آپ کے سامنے ایک کلام کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کلام ہے یا کلام نہیں. وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا، اب بتائیں بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا، کیا بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو یہ تھا اور ہے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا. آپ کہیں یہ شاید پورا کلام ہے، آخر میں تھا آ رہا ہے یا آخر میں ہے آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، دیکھو یہ نامکمل کلام ہے. وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ دیکھا تھا وہ بہت بڑا عالم دین ہے. اب بات پوری ہوئی. پہلے پوری تھی؟ نہیں، پہلے ادھوری. ہاں میں نے آپ کو اس آدمی کی پہچان تو کروا دی. وہ آدمی جس کو آپ نے کل میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا. آپ کہیں گے ہاں اب بات تو پوری کریں، اس کو کیا ہوا؟ آدمی آپ کے ذہن میں آ گیا یا نہیں؟ جب دیکھو جب میں نے پہلا جز کہا نا صرف وہ آدمی آپ کے ذہن میں آیا. میں نے آپ سے یہ کہا وہ آدمی جو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا، ہاں اب وہ آدمی آپ کے ذہن میں آ گیا. آگے کیا بات کر رہا ہوں وہ تو میں نے کی ہی نہیں ابھی. ہاں وہ اب میں آگے کہتا ہوں وہ بہت بڑا عالم دین ہے. اب کیا ہوئی؟ بات پوری ہو گئی. تو لفظوں کو نہیں دیکھنا آپ نے. سمجھ میں آئی بات کہ حکم کیا لگایا جا رہا ہے، ایک کیا خبر دی جا رہی ہے یا کیا حکم دیا جا رہا ہے، وہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ جی دوبارہ دہراؤ بھائی. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو دو کلموں پر بالاسناد. کس کے ساتھ؟ اسناد. یہ تعریف آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اسناد کی آگے تعریف کی وہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ الاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفید المخاطب فائدة تامة. کہ اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف کی بحیث اس طور پر
تفید المخاطبہ فائدتن تامتن کہ وہ مخاطب کو پورا فائدہ دے دے، پورا فائدہ دے دے. یعنی اس کو کیا معنی پورا فائدہ دے؟ میں نے آسان لفظوں میں کیا بتایا؟ اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. خود آگے بتا رہے ہیں یصح السکوت علیہا. یاد رکھیے یہ فائدہ تامہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ فائدہ تامہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یصح السکوت علیہا، جس پر سکوت کرنا یعنی خاموش ہو جانا صحیح ہو. میں نے آپ سے کہا زید قائم، اب میں خاموش ہو گیا، بات پوری کر دی. آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ فائدہ تام ہے. یہاں پر بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی. اگر میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں وہ آدمی جس کو آپ نے کل مسجد میں میرے ساتھ دیکھا تھا، اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں. وہ آدمی تو آپ کے ذہن میں آ گیا، لیکن کیا بات کی ہے اس کو ہوا کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے؟ بات تو میں نے پوری کی ہی نہیں. میں نے تو صرف آدمی کی پہچان کروائی آپ کو. وہ آدمی جو کل آپ نے میرے ساتھ مسجد میں دیکھا تھا. اب آپ فوراً کہیں گے بھائی بات تو آپ پوری کریں، اس کو کیا ہوا؟ پھر آگے جب میں بتاؤں گا کہ وہ لاہور چلا گیا ہے، یا وہ میرا بھائی ہے، یا وہ بڑا عالم دین ہے، جو بھی آگے خبر آئے گی پھر بات کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اسناد کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کلمے کی نسبت ہو دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو کیا ہو؟ فائدہ تام حاصل، وہ فائدہ تام حاصل ہو. کیا معنی فائدہ تام؟ کہ اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، پوری بات سمجھ میں آ جائے. چنانچہ وہ فائدہ تامہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی آگے تعریف کر دی کہ فائدہ تام وہ ہے یصح السکوت علیہا کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو، یعنی خاموش ہو جانا صحیح ہو، کیونکہ پوری بات ہو چکی. اب دوبارہ ترجمہ ذرا سن لو. کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. اور اسناد وہ نسبت کرنا ہے دو کلموں میں سے ایک کی الى الاخرى ای الى الكلمة الاخرى دوسرے کلمے کی طرف بحیث تفید المخاطبہ اس طور پر کہ وہ فائدہ دے مخاطب کو فائدتاً تامتاً ایسا پورا فائدہ یصح السکوت علیہا کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو. سمجھ میں آیا؟ دیکھو فائدتاً موصوف، تامتاً اس کی صفت اول، اور پھر آگے ایک اور یصح فعل آ گیا، یہ اس کی صفت ثانی. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب ہم دونوں طریقے استعمال کر لیتے ہیں ترجمے کے. ایک طریقہ نکرہ ہے نا، فائدہ بھی نکرہ، تامہ بھی نکرہ، یصح السکوت علیہا یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ بھی کس کے حکم میں؟ نکرہ. تین نکرہ اکٹھے آ گئے، لہذا پہلا بنے گا موصوف، بعد والے اس کی صفت. اور موصوف صفت اگر نکرہ ہو ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ تھا اردو میں؟ صفت وہ نہیں لانا، وہ معرفہ میں لاتے ہیں. صفت کو کیا کر دو؟ موصوف پر مقدم، ایک طریقہ. دوسرا کیا تھا؟ صفت کو مؤخر ہی رہنے دو، موصوف کو مقدم ہی رہنے دو، جیسے عربی میں تھے اسی طرح رکھو، لیکن موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسی. نکرہ کے اندر معرفہ میں وہ لانا تھا اور نکرہ میں ایسا یا ایسی. اب دو صفتیں آ گئیں، لہذا اب ہم دونوں طریقے ملا کر استعمال کر لیتے ہیں. کس طرح؟ تامتاً اس کو اٹھا کر فائدہ پر مقدم کر دو اردو میں. فائدتاً تامتاً کیا ترجمہ ہوا؟ پورا فائدہ. تامہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پورا. فائدتاً تامتاً اردو میں کیا ترجمہ ہوا؟ پورا فائدہ. اور دوسرے کے لیے ہم شروع میں ایسا لے آتے ہیں، ایسا پورا فائدہ یصح السکوت علیہا کہ اس پر سکوت کرنا. یہ ضابطے یاد رکھو، آپ کو ترجمے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جو آپ آگے جائیں گے ان کو یاد کرتے جائیں، قدم قدم پر آپ دیکھیں گے نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، وہ موصوف صفت بنیں گے، اور وہاں اس طرح ایسا یا ایسی کے ساتھ ترجمہ کرتے جانا. نحو زید قائم، جیسے کہ زید قائم. دیکھو زید مبتدا، قائم اس کی خبر.
تو قائم کا اسناد کس کی طرف؟ زید کی طرف، زید کھڑا ہے. تو یہ دیکھو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم. وقام فعل، یہ جملہ فعلیہ کی مثال، قام فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں مثالیں ذکر کر دیں، اور دونوں کے اندر اسناد ہے، بغیر اسناد کے یہ جملہ بن ہی نہیں سکتا. بھائی وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں. فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً أو من فعل واسم نحو قام زید ويسمى جملة فعلیة اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما. بھائی دیکھیے کلام کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ ہاں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. اس کے بغیر کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کلام کے لیے ہمیں مسند بھی چاہیے اور مسند الیہ بھی چاہیے. اب کلمہ کتنی قسم پر تھا؟ 3 قسم پر، اسم، فعل اور حرف. اب ہمیں ان دو کو ملاتے جائیں تو 6 صورتیں بنتی ہیں، اور 6 میں سے صرف 2 کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 کے اندر کلام حاصل ہوتا ہی نہیں. کلام کے لیے کتنے کلمے کم از کم چاہیے؟ 2. کلام کے لیے کتنے کلمے ہمیں چاہیے؟ 2. 3 کیوں؟ 2. کلام کے لیے کتنے کلمے ہمیں چاہیے؟ 2. کم از کم 2 کلمے. تضمن کلمتین، کم از کم کتنے کلمے؟ 2 کلمے چاہیے. اور اسم بھی کلمہ ہے یا نہیں؟ فعل بھی کیا ہے؟ کلمہ. حرف بھی کیا ہے؟ کلمہ. تو 2 کو ملا کر دیکھتے جاؤ کس صورت میں کلام حاصل ہوتا ہے، کس صورت میں کلام حاصل نہیں. دیکھو 2 اسم ہوں ایک صورت، دونوں کلمے فعل ہوں دوسری صورت، دونوں کلمے حرف ہوں 3 صورتیں ہو گئیں. اب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو. ایک کلمہ کیا ہو؟ اسم، دوسرا کیا ہو؟ فعل. 4 صورتیں ہو گئیں. 5ویں صورت ایک کلمہ فعل ہو اور دوسرا حرف ہو، کتنی ہو گئیں؟ 5 صورتیں ہو گئیں. اور 6ٹھی صورت کیا کہ ایک کلمہ اسم ہو اور ایک حرف ہو. آپ ان تینوں کو ملائیں نا، خود بعد میں آپ غور کر لینا کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6. کلمے کم از کم کلام کے لیے کتنے چاہیے؟ 2 تو ضرور چاہیے. ایک نے مسند بننا ہے، ایک نے مسند الیہ. تو کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6. نمبر 1 دونوں کیا ہوں؟ اسم. دوسری صورت دونوں کلمے فعل ہوں. تیسری صورت دونوں حرف ہوں. چوتھی صورت اب ان کو آپس میں ملاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک اسم ہو ایک فعل. اچھا، اور اگلی قسم ایک فعل اور ایک حرف. اور 6ٹھی صورت ایک اسم ہو اور ایک حرف. اب دیکھو سب سے پہلی صورت، اگر دونوں اسم ہوں، دونوں کیا ہوں، تو کیا ہمیں مسند اور مسند الیہ دونوں مل جائیں گے؟ اسم کے علامتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ مسند الیہ بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ اور نیز میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مسند بھی بن سکتا ہے. مسند بھی تو معلوم ہوا جب دونوں کیا ہوں، دونوں اسم ہوں، ہمیں مسند الیہ بھی مل سکتا ہے اور مسند بھی، کیونکہ اسم مسند الیہ بھی بنتا ہے اور مسند بھی بنتا ہے. زید قائم، زید کیا ہے؟ مسند الیہ. اور قائم کیا ہے؟ تو دیکھو دونوں مل کلام بن گیا یا نہیں بن گیا؟ دیکھا معلوم ہوا دونوں اسم ہو تو کلام بن سکتا ہے. دوسری صورت ایک نکال لیتے ہیں، دونوں اگر فعل ہوں، دونوں کیا ہوں؟ دونوں کلمے، توجہ ہے سبق کی طرف، دونوں کلمے کیا ہوں؟ ایک کلمہ. تو فعل کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ بنتا ہے؟ نہیں، صرف کیا بنتا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا ان یصح الاخبار به لا عنہ، اخبار بھی تو اس کے ساتھ صحیح ہو، اخبار عنہ صحیح. مسند بھی تو وہ بن سکتا ہے، مسند الیہ. تو دونوں اگر ہمارے پاس فعل ہوں، دونوں کلمے، تو مسند بھی تو ہمیں مل سکتا ہے، لیکن مسند الیہ معلوم ہے اس صورت میں کلام حاصل نہیں ہو.
اگر دونوں کلمے حرف ہوں تو حرف تو نہ مسند الیہ بنتا ہے نہ مسند، اس صورت میں بھی کلام حاصل نہیں، کیونکہ کلام کے لیے دونوں چاہیے، مسند بھی چاہیے اور مسند۔ تیسری صورت ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، قام زیدن، قام فعل، زیدن اس کا فاعل۔ دیکھو قام مسند بن جائے گا اور زیدن کیا بن جائے گا؟ مسند الیہ۔ دیکھو اس صورت میں بھی کلام پورا حاصل ہو گیا۔ پانچویں صورت، فعل اور حرف۔ فعل مسند بھی تو بن جائے گا، مسند الیہ تو نہیں، تو مسند بھی ہمیں مل گیا۔ آگے حرف نہ وہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بھی، معلوم ہوا اس صورت میں بھی کلام حاصل نہیں۔ اور آخری صورت کیا تھی؟ اسم اور حرف۔ اسم ٹھیک ہے، وہ مسند یا مسند الیہ دونوں میں سے ایک بن جائے گا، لیکن حرف تو نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ، تو پھر بھی دیکھو کلام پورا حاصل نہیں۔ معلوم ہوا 6 صورتوں میں سے صرف 2 صورتوں میں ہمیں کلام پورا حاصل ہوگا، یا دونوں اسم ہو دونوں کلمے، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فعلم، بس یہ بات جان لی گئی، ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام وہ حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے، نحو زید قائم، جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ زید قائم، جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ او من فعل واسم، یا کلام حاصل نہیں ہوگا مگر کس سے؟ فعل اور اسم سے، نحو قام زید، جیسے قام زید، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ، جس میں ایک فعل ہو اور ایک فاعل یا نائب فاعل ہو۔ اس بھائی صرف انہی کلام صرف انہی 2 صورتوں میں حاصل ہوگا، یا دونوں کیا ہوں؟ اسم، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو۔ باقی صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ مجھے آپ بتائیں۔ کیونکہ باقی صورتوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہمیں نہیں ملتے، اور ہمیں تو کلام کے لیے دونوں چاہیے، یہی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ معا اکٹھے نہیں پائے جاتے، لا یوجد کیونکہ نہیں پائے جاتے مسند اور مسند الیہ معا اکٹھے، فی غیرہما ان 2 صورتوں کے علاوہ، ان 2 صورتوں کے علاوہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے، حالانکہ دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے، پھر ہی کلام بنے گا۔ ولا بد للکلام منہما، اور ضروری ہے، لا بد کا معنی ضروری، اور ضروری ہے کلام کے لیے منہما ان دونوں کا ہونا، یعنی مسند کا بھی اور مسند الیہ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے سبق کا کہ آپ نے کلام کی تعریف پڑھی، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، اور پھر آپ نے اسناد کی تعریف پڑھی۔ یاد رکھیے دونوں عربی میں آپ نے یاد کرنی ہے، تعریفیں بھائی یاد کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2 کلمے ہونے کی 6 صورتیں بنتی ہیں، 6، اور 6 میں سے صرف کتنی صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے؟ 2 میں، کیونکہ کلام کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری، اور باقی 4 صورتوں میں یہ دونوں ہمیں نہیں ملتے، اس لیے ان صورتوں میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔